آنے لگی جب صدا بال بکرا کے زہرا نے رو کر کہا کہ ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، میرے پاس آئے حسین، میرے پاس آئے حسین۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ رسول السلام سید گزارش اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ بار دیگر بلند کر صلوات۔ ایک دفعہ ذرا مل کے ضرور پڑھ لیجیے۔ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ، بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، یہ ذات کیوں کتاب کی تفسیر بن گئی، لفظوں میں ڈھل کے آئے کرتے چشم نبی کے خواب، مل کے ایک دفعہ ذرا ضرور پڑھنا۔ آدم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سارے رحمت ہے فاطمہ،
گوہر ولی بدر ہے پیغمبر بسر کی بات کتنے عظیم دین کی طاقت کے
محمد وآل محمد بلتک صلوات. فارغی کے بلتک صلوات. میں التماس کروں گا خطیب اہل بیت کے نام اللہ شفیع کے ساتھ اور محمد وآل محمد بلتک صلوات. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من هذا الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ على صدر اللهم صل على محمد وآل محمد. اظہار تشکر اور سپاسگزاری کے اس جذبے کے ساتھ یہ شرف اور اعزاز ایام فاطمیہ کے اس مجلس سے پورا انتخاب میرے حصے میں آیا. شیخ کی نام پر شخصیت فتاوت دنیا کا نام ڈاکٹر کافر صاحب نے تشریف فرمایا. سوال کی مطلب ان کے سامنے دور کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ زحمت نہیں. عام طور پہ پہلے بتا دیتا ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ زحمت دے نہیں سکتا. طاقت ہی نہیں ہے میری محترم. یہ عالموں کا کمال ہے. میں طفل مکتب ہوں. آدھے گھنٹے میں زحمت تمام. لیکن موضوع بہت اہم ہے. آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جو جزو رسالت ہے.
مان کر آپ سے اجازت چاہوں گا. جب بھی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے، کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں. اس عزا خانے کی بنیاد جب رکھی گئی تو پہلے طے کیا گیا کہ وسائل کا جائزہ لیا جائے، تب بنیاد رکھی جائے. وسائل پہلے سے موجود ہوں تب بنیاد رکھی جائے، تب کوئی کام اپنے تکمیل تک پہنچتا ہے. وسائل موجود نہ ہوں اور اس کو شروع کر دیا جائے تو تھوڑے سے راستے پہ جا کر جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو نامکمل سی شے رہ جاتی ہے. زندگی اس نامکمل گھر کی صورت ہے جسے توڑنا بھی عیب ہے، تکمیل بھی ممکن نہیں، پھر وہ کیفیت بن جاتی ہے. اس لیے جتنے دانا لوگ ہیں جو جانتے ہیں وہ وسائل کا حساب پہلے کرتے ہیں. دفتری زبان میں اگر عرض کروں کہ پہلے کیش فلو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کسی پروجیکٹ کا آغاز کرتے ہیں. جب عام انسان، عام فرد، ایک تنظیم کسی تحریک کو، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے وسائل کا جائزہ لے لیتی ہے تو وہ جو خالق حقیقی ہے اس نے جس تحریک کا آغاز کیا ہوگا اس سے پہلے وسائل کا جائزہ تو لیا ہوگا. اور جتنی تحریکیں ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے، اس کام کو شروع کرنے کے لیے وسائل کس حد تک ہوں گے؟ جس حد تک اس کی استطاعت ہے. ہر انسان کی استطاعت نہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے، محتاج ہو جاتا ہے کسی دوسرے کی مدد کا. بزرگان گرامی، میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں اس کا خالق وہ ہے جس کے ہاں کمی کوئی نہیں، جس کے وسائل کی حد کوئی نہیں، جو خالق کائنات ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے. اس نے جب اپنا دین پھیلانا شروع کیا تو وسائل کا جائزہ کیسے لیا؟ ڈاکٹر رضا خاکی آ گیا ہم کو یقین قرآن کوثر دیکھ کر، آ گیا ہم کو یقین قرآن کوثر دیکھ کر، دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. وہ جو چادر کسا ہے، زبان کا شعر ہے، آ گیا ہم کو یقین قرآن کوثر دیکھ کر، دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. بھائی کو زندگی دے جب یہ شعر سنایا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا اپنے دین کو پاؤں کہہ دیا ہے. میں نے کہا چادر بھی تو دیکھ لیں کہ چادر کس کی ہے. وہ چادر آ گیا ہم کو یقین قرآن کوثر دیکھ کر، دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. اور یہی وجہ ہے کہ جس سے دین پھیلوانا تھا، جسے تبلیغ کا کام دینا تھا، انہیں یکجا کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول جاؤ اور قرابت داروں کا تعارف کراؤ. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں کوئی اجر مانگتا نہیں، کوئی بحث ہے. علماء کرام جانتے ہیں اجر رسالت یہ ہے کہ قرابت داروں کا تعارف کراؤ. رسول تم کراؤ، اس لیے کہ دین تم نے پہنچایا، توحید تم نے پہنچائی. کہا ہوا جملہ ہے، داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا یہ مسلمان عجیب مزاج کا مسلمان. اللہ ایک ہے، ایک صادق و امین نے کہہ دیا مان لیا، پوچھا نہیں کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا سر جھکا دیا، بتایا دکھایا نہیں. قیامت آئے گی، بتایا دکھایا نہیں، اسے مان لیا. ملائکہ ہیں، بتایا دکھایا نہیں، اسے مان لیا. جنت دوزخ ہے، بتایا دکھایا نہیں، اسے مان لیا. مسلمان بھی عجیب مزاج رکھتا ہے، جسے رسول صرف بتاتا رہا اسے تو مان لیا، اور جسے بتاتا بھی رہا غدیر میں دکھاتا بھی رہا. مسلمان کا مزاج قرابت داروں
निगाहें रसूल के कदमों का तवाफ कर रही हैं या ना कर रही हैं कि आज पता लगेगा रसूल का अपना घर है कौन सा। और एक दो नहीं 11 घर हो तब तो दुश्वारी और बढ़ जाती है। हर एक की निगाहें मुंतजिर होगी कि जिस घर में आज रसूल जाएगा वो रसूल का अपना घर होगा। मस्जिद से निकले, चश्मे फलक निगरां है, एक ज़ौजा का घर छोड़ा, दूसरी ज़ौजा का घर छोड़ा, तमाम अज़वाज का घर छोड़कर दुनियावी कानून के बिल्कुल खिलाफ बेटी के दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया। बेटी जब से आगे चली जाए तो वो घर आपका घर नहीं होता, शौहर का घर होता है, बेटी का घर होता है। वहां जाने के बाद सिर्फ गए नहीं, जाके कहा मुझे मेरी चादर उड़ा दो, यमनी चादर। बुजुर्ग हदीस के साथ मिस्र लहजे में पढ़ते हैं, महफूज भाई आगे उन्होंने लहजा बदला इसलिए कि इसे कहीं तिलावत कुरान में गुम ना कर देना। ये हदीस किस्सा है, इसका लहजा बदला गया, उस लहजे में नहीं पढ़ा गया, बल्कि तहजीब की बात करो। कहा मुझे मेरी चादर उड़ा दो, अब सवाल उठाने का दिल चाहता है। रसूल की चादर कहाँ होनी चाहिए? अपना घर है, अपना घर है, एक तो नहीं 11 अज़वाज हैं, तो चादर तो वही होना चाहिए ना जो रसूल का घर है। बेटी के घर में आके चादर मांगने के दो ही मकसद है, या तो और कोई इस काबिल नहीं कि रसूल की चादर संभाल ले, या ये चादर कोई आम चादर नहीं है, इस्मत की चादर है, मकाम इस्मत पर है। चादर इस्मत है गाने बहुत के साथ जुमले हैं, उसमें तेजी से मंजिलें तय करना चाहता। चादर ओढ़ने के बाद कई दफा गुजारिश कर लेता हूँ जिसे के साथ के हवाले से जुमलात को मेरे सामने सुनते। चादर ओढ़ने के बाद जब पांचों जमा हो गए, दीन फैलाया गया ज़हरा की चादर देखकर। जब पांचों आ गए, दीन की बुनियाद क्या है ठिकाने लगा, तौहीद, रिसालत, विलायत और इमामत। बैठे बात पूछेगा, मुझसे भी पूछेंगे और आप उनसे पूछेंगे। सारी चीजों को चादर के नीचे जमा किया, यूं कहिए जितने वसाइल मुमकिन थे उसे ज़हरा की चादर के नीचे जमा किया। कितना बड़ा दीन फैलाना है, कयामत तक आने वाले ज़मानों पर हुक्मरानी करनी है। एक चादर का इंतखाब, तभी तो वो फरिश्ता जो मुकर्रर फरिश्ता है उसे भी समझ नहीं आई, हैरान होकर पूछता है बड़े राह चादर के नीचे है कौन? हैरत से पूछता है ना, यही बड़ी कहावत जुमला है। जब हमारे फरिश्तों को नहीं पता कि चादर के नीचे कौन है, हम और आप कोशिश करें कि आइए अहले बैत को समझाने की कोशिश करें। पांचों जमा हो गए और फिर पूरी हदीस के साथ एक दो कोशिश नतीजे से निकलना चाहता हूं। मैंने कायनात खल्क की तो इन पांचों की खातिर, मैंने जमीन का शामियाना बिछाया तो इन पांचों की खातिर। पूरे हदीस के साथ जहन में है, सारी कायनात खल्क हुई इन पांचों की खातिर। जमीन इनकी खातिर, आसमान इनकी खातिर, हवाओं को रवानी इनकी खातिर, दरियाओं को रवानी इनकी खातिर। अब अगर कोई हवा से सांस ले रहा हो और इनकी मोहब्बत न रखता हो तो सांस लेना हराम। मैं शरई बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं शायराना गुफ्तगू कर रहा हूं। जिसके लिए कायनात खल्क की गई, जमीन से गंदम उग रही है, ग़िज़ा खा रहे हो और अहले बैत से मोहब्बत नहीं, तो फिर हलाल और हराम का फैसला कर लो। सांस ले रहे हो और अली का बुग़्ज़ दिल में है, इजाजत दीजिएगा। आज थोड़ी सी समातों ने साथ दिया है, आज थोड़ी सी समातों ने साथ दिया है अपने आप को समझाने के लिए कि बुग़्ज़ अली क्या, कि बुग़्ज़ अली होता क्या। किताबों के अंबार है, उलमाए किराम की गुफ्तगू है। अल्लाह करे ये महीना खैरियत से गुजर जाए। हमारे शहर में
بیماری ہے جسے پولن الرجی کہتے ہیں، مجھے اس سے سمجھ آئے کہ پرابلم کیا ہے۔ میرا ہم مکتب ہے دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا، مارچ کا مہینہ اور پولن الرجی کی مقدار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ روز گارڈن میں نمائش لگی پھولوں کی، تو میں نے کہا نمائش دیکھنے چلو گے؟ کہتا بالکل، سنتے جائیے روز گارڈن۔ میں نے کہا جس شاخ پر پھول کھلتے ہیں ان پر یقین ہے؟ کہنے کہ اس کو یقین کیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ شاخ جس جڑ سے اس کا تعلق ہے اس پر یقین ہے؟ گلاب پہ گلابی کھلے گا نا، کہتا ہے کوئی نابینا ہی یہ یقین نہیں کرے گا۔ سنتے جائیے بزرگان گرامی، جڑ کو بھی مانتا ہے، شاخ کو بھی مانتا ہے، پتے کو بھی مانتا ہے، پھول کو بھی مانتا ہے۔ میں نے کہا جب سب کو مانتے ہو تو آؤ چلو اس کو دیکھنے چلیں۔ دیکھنے میں بھی اعتراض نہیں، نہ شاخ پر اعتراض، نہ جڑ پہ اعتراض، نہ پتے پہ اعتراض، نہ پھول پہ اعتراض، نہ وہاں تک جانے پہ اعتراض۔ ہم دونوں پہنچے، خوشنما پھولوں کو دیکھ کر جوش مودت نے جوش مارا، میں بے ساختہ اس کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ چومنے کے بعد پلٹ کے دیکھا کہ وہ بھی چومے گا۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں چوم رہے جب سب کو مانتے ہو، جڑ کو، شاخ کو، پتے کو، پھول کو؟ کہا ماننا اور بات ہے لیکن مجھے پولن الرجی ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ تب مجھے سمجھ آئی فلز علی کہتے کس کو ہے؟ مانتے سب ہیں لیکن جب علی کا نام آئے تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس کی بیماری سے بچائے، اللہ اس کی بیماری سے بچائے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج آب زمزم سے بھی نہیں ہے۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف کرایا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اچھا بزرگان گرامی، تعارف تو ہو گیا، کائنات بنی ان پانچوں کی خاطر۔ جب ان کی خاطر بنی تو اب اگر کوئی آفتاب کو پلٹا دے، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، مردے کو زندہ کر دے، قبلہ کعبہ بیٹھے میں سے گھبراتا ہوں، ایسا میرا شعبہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے ہمیں بتایا نا کہ علی نے کہا مردے کو ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ ابھی یہ روایت جوان ہے، ابھی ضعیف نہیں ہوئی۔ مولا علی نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ شاعر کا شعر ہے، دیکھیے شاعروں کا کمال ہے۔ عیسی مریم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، ایک دو کا ذکر کیا لاکھوں کو زندہ کر دیا۔ انفرادی اجتماعی فائدوں میں فرق ہے، فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا۔ وہ جو مرکز حدیث قصہ ہے، وہ بی بی جو تعارف کا ذریعہ بنی، رسالت کے تعارف کا، ولایت کے تعارف کا، امامت کے تعارف کا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں کسی کو پہچانوانے کی، ایک کھلے میدان میں پہچانا جاتا ہے، ایک سمیٹ کے چادر کے نیچے پہچانوایا گیا۔ کھلے میدان میں اشارہ بگان ہوتا، دیکھیے سارا مقصد پڑھنا نہیں ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ باتیں سنی ہوئی۔ انسان کی نفسیات ہے کہ اگر کوئی ایک بات سنی ہوئی اور دوسری دفعہ چہرہ اتر جاتا ہے، تیسری دفعہ کہتے کب تک سناؤ گے؟ بس یہی فرق ہے عام بات میں اور آل محمد کے فضائل میں۔ عام بات 2 یا 3 دفعہ انسان سنتا نہیں، لیکن علی کے فضائل جب سناؤ گے اس وقت چہرہ کھل جائے گا۔ لیکن میں نے شروع نہیں کیا، کمال ہے یہ آل محمد کے فضائل۔ بس تمام دیکھیے بنی نجران کے لوگ تو اسی وقت شکست کھا گئے تھے جب رسول نے پوچھا تھا کہ تمہارے جسے تم خدا کا بیٹا کہتے ہو عیسیٰ،
وہ بہت اچھے تھے لیکن ان میں ایک خامی تھی. وہ خامی کیا تھی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. سب بیک زبان ہو کے کہنے لگے اے محمد وہ تو ساری رات عبادت کرتے تھے. کہ جب خود خدا تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ دلیل سے تو اسی وقت ہار چکے تھے. لیکن مباہلے کی دعوت دیکھیں میرے نوجوان سمجھ رکھیے گا. مباہلہ کہتے کس کو؟ مباحثہ، مقاتلہ، مباہلہ یہ سب وہ چیزیں ہیں. زبان محفوظ ہوتی جا رہی ہے کیسے سمجھ آئے گی؟ اب تو ہر ایک بات تلوار سے ہوتی ہے. مباحثے کا دور ہی گزر گیا. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، پھر مباحثہ آپ کے سامنے. مجھے 2 جملوں میں گزارش کرتے ہیں. وہاں جن ہستیوں کو لے کر آئے وہی ہستی چادر کے نیچے بھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں. جن افراد کو لے کر رسول چلے ان میں کون ایسا ہے جس کو بنی نجران کے عالم جانتے نہیں؟ جس سے مباحثہ ہو رہا ہے اسے تو روز دیکھتے. اور جب رسول جاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی ہے جو اس پر حسین انہیں بھی پہچانتے ہیں. اور دنیا میں کون ایسا نابینا ہے جو علی کو نہ جانتا ہو؟ کچھ لوگ نام سے جانتے ہیں، کچھ ذوالفقار حیدری کی کاٹ کی کسک سے جانتے ہیں. بزرگان محترم جانتے ہیں نا. جب ان چاروں کو پہچانتے ہیں تو پھر کیا کہا تھا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا. ان چہروں کو پہلے بھی دیکھتے تھے. 5ویں جو ہستی آئی ہے وہ آئی اس انداز سے، سر سے پاؤں تک مستور ہے، سامنے رسالت کا صاحبان ہے، پیچھے امامت نگہبان ہے، دائیں بائیں حسن و حسین ہے. دیکھا کیا انہوں نے؟ چاروں کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں. کیا کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بس ایک ہی چیز کا اضافہ تھا کہ ان چاروں کے جلوں میں جو آ رہی ہے وہ مرکز عصمت ہے. کھلے میدان میں مرکز بنایا اور جب چادر کے نیچے آئے تو تعارف کرایا ہوں فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بروہا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. اس بیوی کی عظمت کیا ہے؟ بزرگان محترم خاتون جنت کی عظمت کیا ہے؟ سوال ہے میرا مسلمان. اگر رسول نے مسواک کی تو آج کا مسلمان مسواک کو سینے سے لگائے ہوئے کی سنت رسول ہے. اتنا تیز ہے سنت پہ عمل کرنے والا. متفق طور پہ آپ سنتے ہیں کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. مسواک کو یاد رکھنے والا مسلمان یہ بات کیسے بھول سکتا ہے کہ جب بیٹی آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے؟ کہاں تک میری آواز آ رہی مجھے نہیں پتا. آج کا مسلمان تو بھول سکتا ہے، اس دور کے مسلمان کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹی کا استقبال کیسے کرتے ہیں. گھبراہٹ رہے میں اس سے آگے جاؤں گا. کہنے والے نے کہا تھا نا ام حبیبہ حرم رسول میں باپ دروازے پہ آیا، دستک دی، باپ کا استقبال کیا، باپ کے قدم بڑھنے شروع ہوئے، وہاں تک پہنچے جہاں مسند تھی. ہے بیٹی لیکن سلام ہو ایسا ام المومنین پر جو حرم رسول میں آنے کے بعد پہچانتی تو ہے کہ رسول میں اور باپ میں فرق کیا ہے. قدم بڑھنے شروع ہوئے. حق شناس ام المومنین، مرتبہ شناس ام المومنین. دیکھا کہ قدم اسی رفتار سے بڑھتے گئے تو اس مسند تک آ جائیں گے جہاں رسول بیٹھتے ہیں. کہا بابا ذرا ٹھہریے گا. مسند کو لپیٹا، ایک طرف رکھا، کہا اب تشریف رکھیے. چہرے پہ بل پڑے، ملوکیت کے پیشانی پر نخوت کے بل پڑے، اور کہا کیا میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا بابا آپ کا احترام اپنی جگہ لیکن اس مسند پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. حضرت دہلوی صاحب کا جملہ ہے سلام ہو ایسا ام المومنین پر جو رسول کے مسند پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے.
नमाज के लिए सब खड़ी होती है, हमारी पेशानी पेश इमाम के कदमों में, वो जाने उसका काम जाने। ये पेश इमाम कोई और बड़ा है, पेश इमाम आ जाए उसके कदमों में, सारे पेश इमाम मिल जाए वक्त के इमाम के कदमों में, वक्त का इमाम रसूल के कदमों में, रसूल के पेशानी किसके कदमों में बुजुर्गान मोहतरम, बराए नाज अल्लाह से राज़ो नियाज है ना, रसूल की नमाज का कोई पेश इमाम नहीं। क्या कहने उस सजदे के जो रसूल अब जमीन पर रखे, कायनात की तखलीक उसी सजदे के सजदे। शेर में समझाना चाहता, रसूल के हर सजदे की अजमत का अंदाजा लगा ले उम्मत मुस्लिमा मिलाकर, रसूल के एक सजदे की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकती। बस समझ रखिएगा। आओ इस बीबी की अजमत एक शेर में, ऐ जबीने मुस्तफा ये तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। जबीने मुस्तफा से शायद सवाल कर रहा है कि कितने सजदों का सिला है फातिमा, कितने सजदों के बाद तुझे ये बेटी मिली। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना मुसलमान, बेटी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि रसूल ने बेटी का इस्तेमाल नहीं किया, मनसब का इस्तेमाल किया। बस रहमत तमाम वो बेटी जो आलमीन की खवातीन के लिए नमूने अमल है, माँ को कैसा होना चाहिए। इस बीबी के घर की तरफ देखिए, अस्मा बिन्त उमैस, एक दिन तुम काम करोगे घर का, एक दिन मैं काम करूंगी। लेकिन एक दिन आया, अस्मा तुम्हारी बारी है ना, हाँ शहजादी, मगर आज घर का काम मैं करूंगी। घर की सफाई की, खाना तैयार किया, हसनैन के लिबास तैयार किया, और एक जुमला कहा, अस्मा बस अब मेरे आखिरी लम्हे आ गए, मैं हुजरे में जा रही हूं, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आए समझना मैं इस दुनिया में हूं, और जब आवाज खत्म हो जाए तो समझना मैं अपने बाबा से मिल गई हूं। लेकिन अस्मा ख्याल रखना मेरे हसन और हुसैन भूखे ना रहे, उन्हें खाना खिला देना, तैयार करके बच्चों को नाना के रौजे की ज़ियारत के लिए भेज दिया। बुजुर्गान ग्रामी आप सुन तो लेते हैं ना कि बच्चों को तो भेज दिया, लेकिन कभी सोचा है ज़ैनब और कुलसूम तो वही थी ना, बुजुर्गान बेटियां तो वही थी ना। बच्चे दाखिल हुए, अस्मा बिन्त उमैस ने दस्तरखान बिछाया, खाना चुना, कहा शहजादा बिस्मिल्लाह। इमाम हसन बैठ गए। अब तो देखा तो इमाम हुसैन अस्मा के चेहरे की तरफ देख रहे थे। शहजादी बिस्मिल्लाह। कहा अस्मा कभी ऐसा हुआ है कि हमने माँ के बगैर खाना खाया? कभी हमने माँ के बगैर खाना खाया? दरवाजा खुला, और बच्चों माँ का आखिरी दीदार कर, रहमत तमाम माँ का आखिरी दीदार कर लो, और ज़ैनब माँ का आखिरी दीदार कर लो। शहजादी गई, अपने आप को माँ के जनाजे पे गिराया, खुदा जाने क्या बैन किए होंगे। आओ कुलसूम आखिरी दीदार कर लो। बेटियों ने दीदार किया, आओ बेटा हसन माँ का आखिरी दीदार कर लो। अब इंतजार कर रहे हैं, हुसैन दरवाजे पे खड़े। आओ बेटा हुसैन का बाबा जान, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे माँ ने बुलाया ना हो। माँ ने जब हाथ फैलाकर बुलाया है तब मैं माँ की गोद में गया। बाबा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ मुझे बुलाएगी नहीं। खुदा जाने इन लफ्जों में कितना दर्द था। कफन से तो हाथ निकले, आ मेरे हुसैन, आ मेरी आगोश में आ जा। हुसैन आए, माँ के सीने पे सर रखा। ज़हमत तमाम ये माँ है ना, हुसैन को हाथ फैलाकर गोद में लेती है। एक मंजर ये है कि कफन से तो हाथ निकले, और एक मंजर और है बुजुर्गान गिरामी, वो वक्त जब हुसैन न जुलजना की जीत पे थे न जमीन पर थे, घोड़े के पुष्ट पे झूल रहे थे, हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। और मुला से पूछा था कि तूने तीर आखिरी कब चलाया? कहा मुझे हुक्म हुआ कि
طواف کیا، مجھے جسم پہ کئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میں تیر مار سکتا. میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے، جو بوسہ گاہ رسول ہے، جو بوسہ گاہ جناب سیدہ ہے. میں پیچھے ہٹا، میں نے تیر چلایا، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. میں نے کیا دیکھا؟ حسین زمین پر نہیں آئے، دو ہاتھ آگے بڑھے. آ بیٹا حسین، یہ ماں تجھے سنبھالنے کے لیے اس کربلا میں تجھے ناسکوں کا واسطہ ہماری سفارت حکومت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا چشم گریا کے ساتھ جو اس مسجدہ پہ بیٹھے ہوئے دعاؤں کو مستجا فرما. پروردگار تجھے مادر حسین کا واسطہ جو خالی دامن اس مسجدہ پر آئے وہ مرادوں سے اپنی جھولیاں بھر کر جائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بزرگوں کا صدقات کے ساتھ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بیمار ہیں بزرگوں کا سایہ قادریت ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. یہ واسطہ محمد والے محمد اس روحانی مرکز کو جس جہاں شم اور جس نفاست کے ساتھ یہاں پر مسجدہ بشتی پر ہوتے اس کو قیامت تک آباد و شاد رکھ. اس کی شان میں ڈوبنے اور رات چوک اضافہ فرما. جو افراد سے وابستہ ہیں توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قدیم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. تجھے مادر حسین کا واسطہ ہماری شفاعت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین
Yeah.
السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى أهلك وعبيدك. السلام عليك وعلى المسافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مقيت شيعة الرحمن في يوم الجزاء. السلام عليك أيها المظلوم يا القدوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا رافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك. اسعد الله تعالى مخرجك وجعلنا من انصارك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہ بھی